تو کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب عز و جل کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو گویا درود پڑھنا دعاؤں کا بھی محافظ ہے، دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ عز و جل کی رضا کا باعث ہے، رب راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو کیوں نہ پھر درود پاک پڑھنا ہم اپنا معمول بنائیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بلکہ اپنے صلاۃ و سلام میں لکھتے ہیں، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، آقا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مسلمان کی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ بیان سننے والے نیت کر لیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں، مزید برکتیں پائیں گے۔ ضرورتاً سرک سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ تو اسلامی بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ تعداد میں، تو ان کے لیے جگہ بھی کشادہ کرتے چلے جائیے گا۔ جب صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سنا تو سن کر ثواب کمانے، صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اب جو موبائل فون نکالے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ موبائل فون کو سائلنٹ کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں، تاکہ آپ کی توجہ بیان کی طرف رہے، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ توجہ سے سن سکیں۔ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟
تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درہم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے, گھر میں 1 ہی درہم اور اس درہم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی, ایسا کرو یہ 1 درہم مجھے دے دو, مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے, تھوڑا آگے گئے, دوسری دکان پر گئے, فقیر وہاں بھی آ گیا, کہنے لگا یہ 1 درہم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا, آخر کار آپ نے وہ 1 درہم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمٹی ہینڈڈ, خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا, اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے, اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا, کھانے کے لیے انتظار میں ہیں, آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے. تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے, کارپینٹر جو ہوتا ہے, اس کے پاس آپ نے دیکھا